عزم کیجئے کہ ہم اللہ کے دین کے وفادار رہیں گے۔ وعدہ غلبہ ہے مومن کے لیے قرآن میں، پھر بھی جو تو غالب نہیں تو کوئی کسر ہے ایمان میں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم المسلم اخو المسلم لا يظلمه ولا يسلمه۔ اسٹیج پر بیٹھے ہوئے معزز قائدین، MTM کے عہدیداران، میرے سامنے بیٹھے ہوئے جوش و جذبے سے سرشار نوجوان طلباء و طالبات، آج کی اس خوبصورت محفل میں، اس خوبصورت شام میں ان نوجوانوں کے ساتھ اور ان کے باشعور قائدین کے ساتھ چند لمحات گزارنا میں اپنی سعادت سمجھتا ہوں۔ اس مختصر سی نشست میں مجھے اندازہ ہے کہ وقت کافی گزر چکا ہے اور کافی حضرات باقی ہیں، اور ماشاءاللہ آپ کے سامنے مقررین نے مختلف جہات پر سحر اصل گفتگو کر لی ہے۔ مجھے صرف 2-3 باتیں آپ کے سامنے کرنی ہیں، اور ایک آدھ بات اپنے حکمرانوں سے کہوں گا۔ آپ سے تو مجھے یہ کہنا ہے کہ آپ کے یہ جذبات، یہ ہماری پوری امت مسلمہ کے لیے بہت بڑا سرمایہ ہے، اور آپ پاکستان کی آبادی کا 65% ہیں۔ آپ اگر صراط مستقیم پر قائم رہیں اور تقوی کے نور کو اپنے دلوں میں بسا لیں تو آپ جتنی مخالف سمت کی ہوائیں چل رہی ہوں، آپ ہواؤں کا رخ بدل سکتے ہیں، آپ اس ملک کی تقدیر بدل سکتے ہیں۔ اگر میں اپنے اس 5 فٹ کے 6 فٹ کے جسم پر اسلام کا نظام نافذ نہیں کر سکتا، اور میں اللہ کے احکام کو پوری طرح اپنی زندگی میں نہیں سمو سکتا، میں ظاہری اور باطنی گناہوں سے اپنے آپ کو نہیں بچا سکتا، تو میرا یہ منہ نہیں ہے کہ میں اسلامی نظام کو نافذ کرنے کا مطالبہ کروں، اور ایسے لوگوں سے کروں کہ جن کا دور دور سے اس نظام سے دلچسپی کا کوئی تعلق نہیں۔ آپ حضرات کو اس ملک کی تقدیر تبدیل کرنی ہے اور اپنی ذات سے شروع کرنا ہے۔ عزم کیجئے کہ ہم اللہ کے دین کے وفادار رہیں گے، ہم اللہ کے سارے احکام کو آج سے پورا ادا کریں گے، ہم ہر قسم کے گناہوں سے اپنے آپ کو بچائیں گے۔ اگر ایمان ہمارے دلوں میں راسخ ہو تو ہمارے جسم کا ایک ایک عضو اللہ کی مرضی میں استعمال ہوگا، اور جب ایمان راسخ ہوگا تو دنیا میں غلبے سے آپ کو کوئی نہیں روک سکتا۔ وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، اگر تم مومن ہو تو تم ہی غالب رہو گے۔ اگر وعدہ غلبہ ہے مومن کے لیے قرآن میں، وعدہ غلبہ ہے مومن کے لیے قرآن میں، پھر بھی جو تو غالب نہیں تو کوئی کسر ہے ایمان میں۔ اس سبق کو یاد کر لیجئے۔ پہلی بات میں نے یہ کی۔ دوسری بات میں یہ عرض کرنا چاہوں گا کہ اپنے صفوں میں اتحاد اور اتفاق کو قائم رکھیے۔ دیکھیے، اس وقت ہمارے سامنے جو مجمع ہے، الحمدللہ MTM کے جھنڈے کے تحت کشمیر اور چترال سے لے کر کراچی کے ساحل تک سارے کے سارے متفق اور متحد ہیں۔ کسی مسلک سے کسی کا تعلق ہو، کسی قوم اور قبیلے سے تعلق ہو، کسی زبان سے تعلق ہو، وہ امت مسلمہ کا فرد ہے، سارے بھائی بھائی ہیں۔ اس اتفاق اور اتحاد کو جتنا آپ فروغ دیں گے اتنا زیادہ کامیابیاں آپ کے قدم چومیں گی۔
تو اتفاق اور اتحاد کو برقرار رکھیں گے، مسلکی اختلافات کو اس اعلیٰ مقصد کے راستے میں آڑ نہیں بننے دیں گے، اپنی قومیت اور لسانیت کو سامنے نہیں آنے دیں گے، اور امت مسلمہ کے لیے، قرآن کے غلبے کے لیے، اسلام کے غلبے کے لیے ہم اپنے ہر مسلمان بھائی کے ساتھ شانہ بشانہ کھڑے ہوں گے۔ عزم کرتے ہیں۔ تیسری بات، میں اپنے ان نوجوانوں کے ان جذبات کا بہت قدردان ہوں، لیکن مجھے اندیشہ یہ رہتا ہے کہ بعض اوقات جذبات ایسا رخ اختیار کر لیتے ہیں کہ جن جذبات سے اور جس ایمانی جذبے سے امت مسلمہ کے لیے بہت بڑے بڑے مقاصد حاصل کیے جا سکتے تھے، وہ جذبات غلط جگہ استعمال ہو کر ریاست کے ساتھ تصادم کا راستہ اختیار کر کے آپس میں لڑ کر اپنی قوت کو پارا پارا کر دیتے ہیں، اور امت مسلمہ آپس کے پیدا کردہ مسائل میں الجھ کر رہ جاتی ہے۔ جو قوت، جو اسلحہ، جو فوجی طاقت، جو عسکری مہارت امت مسلمہ کو اوپر اٹھانے کے لیے استعمال ہونا چاہیے تھی، وہ اپنے اندر پیدا ہوئے فتنوں کے خلاف استعمال ہونا شروع ہو جاتی ہے، اور ہم منہ دیکھتے رہ جاتے ہیں۔ آپ یہ عزم کریں کہ ہم حکمت اور تدبر سے ان جذبات کو باقی بھی رکھیں گے، ان سے کام بھی لیں گے، لیکن آپس کے تصادم کے لیے استعمال نہیں ہوں گے۔ کفریہ طاقتوں کی یہ سازش ہے کہ آپس میں ان کو لڑاؤ۔ آپ نے دیکھا لیبیا کا کیا حشر ہوا، عراق کا کیا حشر ہوا، شام میں کیا حالات پیدا ہوئے، تیونس میں کیا حالات پیدا ہوئے۔ مسلم نوجوان اپنی حکومتوں سے ٹکرا گئے اور اس کے نتیجے میں ساری قوت پاش ہو گئی۔ آج ہمیں ضرورت اس بات کی ہے کہ کفریہ طاقتیں جو سازشیں پاکستان کے خلاف کر رہی ہیں کہ ان کو آپس میں لڑا دو، ہم انہیں ناکام بنائیں گے، اور ہم یہ ثابت کریں گے کہ ہم کفریہ طاقتوں کی سازشوں سے واقف ہیں اور ہم ان کا شکار نہیں بنیں گے۔ چوتھی بات، میں آپ سے یہ عرض کروں کہ حالات بہت مشکل نظر آتے ہیں اور ہر طرف مایوسی چھائی ہوئی ہے، لیکن مجھے اللہ کی ذات پر یقین ہے کہ یہ واحد ریاست اسلامی جو اسلامی نظریاتی ریاست ہے، دو ہی ریاستیں نظریاتی بنیاد پر قائم ہوئی ہیں، ایک اسرائیل ہے اور دوسرا پاکستان ہے۔ اور جیسے اس سے پہلے مقررین نے بتایا کہ اسرائیل قائم ہونے سے لے کر پاکستان کے دشمنی کا اعلان کر رہا ہے، اور وہ سمجھتا ہے کہ میرے سامنے اگر کوئی طاقت آ سکتی ہے اور میرے زوال کا ذریعہ بن سکتی ہے تو وہ پاکستان ہے۔ یہ خطہ، یہ بر صغیر، یہ جنوبی ایشیا، یہ وہ خطہ ہے کہ آپ 400 سال کی تاریخ اٹھا کر دیکھ لیں تو جتنی مضبوط اسلامی تحریکیں، احیاء اسلام کی بڑی بڑی تحریکیں یہاں ہوئی ہیں، پوری دنیا میں ان کی مثال نہیں ملتی۔ آپ مجدد الفسانی، شاہ ولی اللہ، حضرت سید احمد شہید، شیخ الہند رحمہم اللہ تعالیٰ، ایک پوری لائن لگی ہوئی ہے ہمارے قائدین کی، ہمارے اکابرین کی، جنہوں نے مضبوط بنیادوں پر احیاء اسلام کی تحریکیں شروع کی ہیں، جن کی پوری دنیا میں کوئی نظیر نہیں ملتی، اور آخرت قرب قیامت کے لیے بھی اسی خطے سے لشکر اٹھیں گے اور وہ اسلام کے غلبے کا ذریعہ بنیں گے، وہ امام مہدی کا ساتھ دیں گے۔ وہ یہی خطہ ہے اور آپ اس کے نوجوان ہیں۔ آپ عزم کریں کہ ہم اپنی ذاتی زندگی میں، اپنی خاندانی زندگی میں، اپنی قومی زندگی میں اسلام کے تمام احکام کے احیاء کے لیے اور اتفاق اور اتحاد کے لیے اپنا کردار ادا کریں گے تو کامیابی آپ کے قدم چومے گی۔ آخری 1 منٹ میں میں اپنے امت مسلمہ کے حکمرانوں سے کہہ رہا ہوں، وَمَا لَكُمْ لَا تُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَالْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ وَالْوِلْدَانِ الَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا أَخْرِجْنَا مِنْ هَذِهِ الْقَرْيَةِ الظَّالِمِ أَهْلُهَا وَاجْعَلْ لَنَا مِنْ لَدُنْكَ وَلِيًّا وَاجْعَلْ لَنَا مِنْ لَدُنْكَ نَصِيرًا۔ تمہیں امریکہ کا خوف کھائے جا رہا ہے،
سپر طاقت کو اپنے ساتھ لو، وہ اللہ کی طاقت سب سے بڑی سپر طاقت ہے۔ تم اسلام کے وفادار بن جاؤ، تم قرآن کو اپنے سینے سے لگاؤ، اپنے ملک میں اسلامی نظام کے نفاذ کے لیے راستے اختیار کرو، تو دنیا کی ساری طاقتیں آپ کے سامنے ٹھہر نہیں سکیں گی۔ اللہ کی طاقت جس کے ساتھ ہو، بھلا اس کے سامنے کون سی طاقت ٹھہر سکتی ہے؟ یہ خطاب جو اس آیت میں ہے وہ آپ حکمرانوں کے لیے ہے، اور آپ ہی کو یہ بشارت دی گئی ہے، قاتلوہم یعذبہم اللہ بایدیکم، اللہ کے راستے میں قتال کرو، اللہ تعالیٰ تمہارے ہاتھوں سے دشمن کو عذاب دیں گے۔ یہ نوجوان آپ کے لیے حاضر ہیں جو اپنی زندگی، اپنی جوانی نچھاور کرنے کے لیے تیار ہیں۔ یہ اتنا بڑا سرمایہ تمہارے پاس ہے، تمہیں کس چیز کا خوف ہے؟ یہ عیاشیاں، یہ حکومتیں، یہ طاقت، یہ کرسی ہمیشہ نہیں رہے گی۔ کچھ دین اسلام کے لیے کر جاؤ، تم تاریخ میں سنہری حروف سے یاد کیے جاؤ گے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔